فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اواب انصاری صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں بینڈ باجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور اس کا سننا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال کرنے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کیا ایسی نعت خوانی یا ایسی نعت کو سننا جس میں میوزک ہو اور موسیقی ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ کے نام پر درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اولاً تو اسلام میں موسیقی اور میوزک ہی ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی نعت بنانا جس میں میوزک اور موسیقی بھی شامل ہو، یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، لہذا ایسی نعت کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے لیے میوزک سے پاک اور موسیقی سے پاک نعت بنائی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر درود شریف پڑھنا چاہیے، تو یہ باعث ثواب ہوگا۔ معاذ بن ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں قبرستان میں گھر بنانا کیسا ہے؟ عام طور پر قبرستان کی جگہ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک قبرستان تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے وقف کیا ہو، عرصہ دراز سے وہ وقف چلا آ رہا ہو، یا یہ کہ فی الحال کسی نے قبرستان کے لیے جگہ وقف کی ہو، تو وقف ہونے کے بعد وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، کسی بندے کا حتیٰ کہ مالک زمین کا بھی اس پہ اپنا کوئی قبضہ باقی نہیں رہتا جب اس نے وقف کر دیا ہو۔ اور وقف کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جو چیز وقف کی جائے وہ اسی چیز اور اسی مقصد میں استعمال کرنا ضروری ہے، لہذا قبرستان جو وقف کیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ اس میں مردے دفن کیے جائیں اور میتوں کی تدفین کی جائے، لہذا اب اس میں کسی آدمی کے لیے گھر بنانا یا مکان بنانا یا اسے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، وہ صرف مردوں کی تدفین کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی آدمی کا اپنا ذاتی قبرستان ہے، اس نے اس جگہ کو وقف نہیں کیا ہے، تو پھر اگر کسی آدمی نے مالک زمین کی اجازت کے بغیر اس میں مردے کو دفن کر دیا ہو تو زمین کے مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ اس مردے کو نکال کر اس زمین کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اس کو جس مقصد میں چاہے استعمال کرے، دکان بنائے یا مکان بنائے۔ اور اگر کسی دوسرے آدمی نے زمین کے مالک کی اجازت سے اس میں مردے کو دفن کیا ہو تو پھر اتنی مدت کے بعد، جتنی مدت میں عام طور پر جسم کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور مٹی میں مل جاتی ہیں، اس کے بعد مالک زمین اس زمین کو دکان بنانے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا یہ کہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ فرق ہے دونوں مسئلوں کے لحاظ سے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کسی بچے نے نابالغ کی عمر میں حج کیا تھا تو کیا بالغ ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہوگا یا پہلے کیا ہوا کافی ہوگا؟ نابالغ آدمی چونکہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جس عبادت کو انجام دیتا ہے وہ عبادت نفلی کہلاتی ہے اور اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے۔ یہی حال حج کے مسئلے میں بھی ہے۔ اگر کسی بچے نے بالغ ہونے سے پہلے حج کیا تھا تو وہ اس کا حج نفلی کہلائے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی وہ بچہ مالدار رہتا ہے اور وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر دوسری مرتبہ حج فرض ہوگا، چونکہ پہلا حج فرض نہیں تھا، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اگر قادر ہے اور اس پر حج فرض ہے تو وہ دوسرا فرض حج ادا کرے، پھر اس پر سے حج کا فریضہ یہ ساقط ہو جائے گا۔ فرمان قاسمی صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر ریح خارج ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کو اپنے منہ میں لے کر مسجد سے باہر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ مر جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات ایک بالکل من گھڑت بات ہے جس کا کتاب و سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بس ایسی کچھ باتیں ہمارے بہت سارے لوگوں کے درمیان پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اس کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے بطور خاص جس کو ہم دین اور شریعت کے حوالے سے بیان کر رہے ہوں، جاننے والے عالم سے تصدیق کر لینی چاہیے، لہٰذا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابراہیم باغبان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، میکینک اور مستری کام کے وقت جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر گریس اور آئل تیل لگ جاتا ہے، تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اولاً تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جس وقت تم نماز کے لیے مسجد جاؤ تو خوبصورت لباس زیبتن کرو۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسا لباس اور ایسے کپڑے پہن کر نماز کے لیے مسجد جانا جن کپڑوں کو آدمی کسی مہمان کے پاس جاتے ہوئے نہ پہن سکے یا کسی افسر اور حاکم کے پاس جاتے ہوئے نہ پہن سکے، ایسے کپڑوں کو پہن کر مسجد میں جانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ کپڑے پاک ہیں اور ان پر کوئی گندگی اور ناپاکی نہیں لگی ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ لہذا تیل اور گریس یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کپڑے پر لگنے کی وجہ سے کپڑے کو ناپاک نہیں کرتے ہیں۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن صاف کپڑے پہننا نماز کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ گندے اور کام کے کپڑوں سے بو آتی ہے جس کی وجہ سے قریب میں کھڑے ہوئے مقتدیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کام کے کپڑے الگ رکھے جائیں اور جب نماز کے لیے حاضر ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، قرآن خوانی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایصال ثواب کے لیے ہمارے یہاں قرآن خوانی کا معمول چلا آ رہا ہے کہ جب کسی کے خاندان میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے قرآن خوانی کا خود بھی اہتمام کرتے ہیں اور بسا اوقات مکتب یا مدرسے سے بھی بچوں کو بلا لیتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا جو شریعت میں طریقہ منقول ہے وہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی جب کی جا رہی ہو، لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو، میت کے گھر والوں کو دکھاوا یا کسی قسم کی مجبوری یا معاشرے کا جبر اور دباؤ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم بہت صحیح طریقے سے عمدگی کے ساتھ پڑھا جائے، جلدی غلط سلط نہ پڑھا جائے کہ جس کی وجہ سے حروف کٹ جائیں اور قرآن یہ خود پڑھنے والے پر لعنت کر رہا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ قرآن خوانی کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں ان کو ہدیہ دینا، نذرانہ دینا، پیسے دینا یا ان کے لیے پوری ضیافت کا اہتمام کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ جب کوئی آدمی اپنی قرآن پڑھنے کا عوض اور معاوضہ لے لیتا ہے تو خود پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب نہیں ملتا، چہ جائے کہ وہ مرحوم کو پہنچے گا، اس کا ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہ کیا جائے جو عام طور سے مشہور چلے آ رہے ہیں۔ تیسرا دن، 10واں دن اور 40ویں دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں اور انہی دنوں میں پڑھنا ثواب بھی سمجھتے ہیں اور گویا شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لہذا کسی بھی دن کو متعین کیے بغیر جب چاہیں ہم قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ ان تمام تر شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب بھی ہوگا، مرحوم کو بھی اس کا ثواب پہنچانا یہ آسان ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، دم کیے پانی سے غسل کرنا کیسا ہے جبکہ پانی نالی میں بہہ جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر پانی پر قرآن مجید کی آیات یا دعائیں پڑھ کر پھونکی ہو تو علاج کے طور پر اسی پانی سے اگر غسل کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ البتہ اگر مجبوری نہ ہو اور ہمارے یہاں ٹب وغیرہ موجود ہو تو بہتر ہے کہ ٹب میں بیٹھ کر غسل کیا جائے یا اس طرح غسل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی اکٹھا ہو سکے اور جمع ہو سکے تاکہ وہ پانی نالی میں نہ جائے اور بے ادبی نہ ہو، پھر اس پانی کو اٹھا کر درختوں میں ڈال دیا جائے، پھلواری میں ڈال دیا جائے
تو یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی انتظام نہ ہو، مجبوری ہو، تو غسل کرنے کے بعد اگر پانی نالی میں بھی بہہ جائے تب بھی کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا مقصد کوئی وہ پانی کی توہین کرنا یا پانی کی بے ادبی کرنا نہیں ہے۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، رات میں تکیے کے نیچے چاقو یا کوئی دھاردار چیز رکھ کر سونا کیسا ہے؟ شریعت میں تو اس طرح کا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ سوتے ہوئے کوئی چاقو یا دھاردار چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھا جائے۔ اگر ضرورت ہو تو بوقت ضرورت رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس طرح کی کوئی چیز رکھنے میں ہمارا کوئی عقیدہ یا خیال شامل نہ ہو کہ یہ کوئی شریعت کا حصہ ہوگا یا اس طرح رکھنے سے کوئی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کا کوئی فاسد عقیدہ نہیں ہے تو ضرورت کے وقت اگر رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں، شریعت کے حکم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ عاطف بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص کا آپریشن ہوا ہے، وہ شخص وضو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اگر وہ آدمی اتنا مجبور ہے کہ از خود وضو نہیں کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے گھر والے نماز کے وقت میں اس کا وضو کرا دیں۔ لیکن اگر آپریشن اس طرح ہوا ہو کہ زخم لگے ہوئے ہوں، وضو کے جو اعضاء ہیں تو ان پر مسح کرنے کی بھی گنجائش ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو پھر وضو نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے مسح بھی کافی ہوگا۔ جتنے حصے پر وضو کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو چہرے کو دھویا جا سکتا ہے، ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے۔ اگر تمام تر اعضاء پر ہی پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر اسی پر مسح کر لیا جائے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی پٹی نہ ہو لیکن پانی کے استعمال کرنے میں بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری دیر سے اچھی ہوتی ہو تو پھر تیمم کرنے کی بھی گنجائش ہوگی، ایسا آدمی تیمم بھی کر سکتا ہے۔ عبد الناصر صاحب احمد نگر سے کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں، کسی کی جان کا سرکاری معاوضہ لینا کیسا ہے؟ حادثاتی موت پر سرکار کی طرف سے جو معاوضہ ملتا ہے اس کا لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اب سرکار اس کا معاوضہ دے رہی ہے تو لینا جائز ہے۔ یا اسی طرح کسی جانور نے کسی انسان کو پھاڑ دیا یا یہ کہ اس کو اس طرح کھا لیا کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی ہی مر گیا، اب سرکار کوئی معاوضہ دیتی ہے تو اس کا لینا جائز ہوگا، لیکن یہ معاوضہ دیت کے حکم میں ہوگا جو تمام تر وارثوں کو ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ محمد زید بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، اگر ناپاک مصلی اور جائے نماز پر نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ ناپاک تھا تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اگر ناپاک مصلی پر نماز پڑھ لی ہو تو جب بھی معلوم ہو جائے کہ جس جگہ ہم نے نماز پڑھی تھی وہ جگہ یا وہ مصلی ناپاک تھا، اس نماز کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہوگا، چونکہ نماز کے بنیادی ارکان میں یہ بات شامل ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مصلی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو مصلی یہ پاک ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر مصلی پاک ہے اور مصلی کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ ناپاک ہے تب بھی ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔